سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو آج اس کا ذکر کرتے ہیں جس نے حسین کو پال کر امت کو دیا، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا و کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا و کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ حضرات گرامی، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے اور ناپاکی سے دور رکھے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں پاک رکھے اور ناپاکی سے دور کرے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسن اور حسین پھول، زہرا ہو کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ چونکہ یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 28 تاریخ یعنی آج کے دن میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یعنی شہزادہ رسول، شہزادہ مولائے کائنات، لخت جگر فاطمہ کا شہادت کا دن ہے، اور جو آج ہم مسلمان انہیں مناتے ہیں، ان کے فاتحے دیتے ہیں، تو چونکہ آج میں اپنے اس چینل پر ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ مجھے سچ کہنے اور آپ حضرات کو سچ سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی یہ بات کہوں گا کہ ہم محرم کے 10 دن ہم فاتحے دلاتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، سبیلے رکھتے ہیں، واعظ کرواتے ہیں، دعوتیں رکھتے ہیں، نیازیں بیچتے ہیں، ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو علی اور ان کے بچوں کا ذکر نہ کرے وہ حلالی ہی نہیں ہے، وہ حلالی ہی نہیں ہے، وہ حرامی ہوگا جو علی کے ذکر کو نہ کرے۔ لیکن اگر ہم دیکھنے جائے اور سماج میں جائے، مسلمانوں کو دیکھے، تو ہم جس طرح حضرت حسین کے چرچے کرتے ہیں، جس طرح ہم حضرت حسین کی نیازیں رکھتے ہیں، سبیلے کرتے ہیں، واعظ منعقد کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، اسی طرح ہم حضرت حسن کی شان میں نیازیں نہیں بیچتے، ان کی شان میں واعظ مجلسیں نہیں منعقد کرتے، اور انہیں ہمارے سماج میں ایسے بہت سے کم لوگ ملیں گے جنہیں حضرت امام حسن کی شہادت کی تاریخ یاد ہو، بہت سے ایسے کم لوگ ملیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم حضرت امام حسین جو کہ ہمارے امام حسن کے چھوٹے بھائی ہے، ان کے چھوٹے بھائی ہے، اور جبکہ امام حسین حضرت امام کی اتنی عزت کیا کرتے تھے کہ وہ حضرت امام حسن کو یعنی اپنے بڑے بھائی کو پیر مانا کرتے تھے، اپنا استاذ مانا کرتے تھے، اور خود کو ان کا مرید مانا کرتے تھے، ان کے ساتھ کبھی کندھے سے کندھا ملا کر نہ چلتے تھے، ان کے پیچھے ہمیشہ ادب سے کھڑے رہتے تھے۔ جب حضرت امام حسین اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتے تھے، ان سے پہلے ان کا مقام رکھتے تھے، اور یہی بات ہے، یہی حقیقت ہے۔ اب میں برابری نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی شان میں گھٹا بڑا نہیں رہا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اندر گھس چکے ہیں، جن کا نام شیعہ اور روافظ ہے، جو ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں، جنہوں نے ہمیں امام حسن کی تاریخوں کو بھلا دیا ہے، امام حسن کی باتوں کو بھلا دیا ہے، میں ان لوگوں سے ہمیں دور رہنے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو بھی فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہوئی ہے، وہ جیسے کہ جتنی بھی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہونا، ان کی گود میں پلنا، بڑا ہونا، ان کا لعاب چوسنا، ان کے کندھے پر بیٹھنا، امام
حضرت علی کے بیٹے ہونا، فرزند فاطمہ ہونا، جتنے بھی فضیلتیں اور جو بھی فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہوئی ہے، یاد رکھ لو مسلمانوں، وہ 6 مہینے پہلے حضرت امام حسین کے جتنے بھی فضیلتیں حاصل ہوئی ہے، وہ ان کے 6 مہینے پہلے امام حسن کو حاصل ہوئی ہے۔ یعنی جو بھی فضیلتیں امام حسین کو حاصل ہے، وہیں ان کے پہلے امام حسن کو حاصل ہوئی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسن کا درجہ بڑا ہے اور امام حسین کا درجہ ان سے چھوٹا ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم ان کی شان میں گھٹاؤ بڑھاؤ کرے، بلکہ یہ تو امام حسین ہمیں خود اشارہ دیتے ہیں، وہ ان کے بڑے بھائی کو اپنا پیر مانتے ہیں، انہیں اپنے خود کو ان کا مرید مانتے ہیں، ان کے پیچھے رہتے ہیں، ان کو امام بناتے ہیں، خود مقتدی بنتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حسین کی اداؤں کو دیکھا تو اس نے بھی یہی کیا کہ سر سے لے کر یہ ناف تک حضور کی مشابہت میں حضرت حسن آتے ہیں، اور ناف سے لے کر پیر تک حضور کی مشابہت میں حضرت امام حسین آتے ہیں۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ جو اوپر ہوتا ہے وہ بڑے مرتبے کا ہوتا ہے، اور جو نیچے ہوتا ہے وہ چھوٹے مرتبے کا ہوتا ہے۔ میں برابری کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اندر مسلمان کہہ کر گھس گئے ہیں اور ہمیں امام حسن کی تاریخ کو بلا دیا ہے، ہمیں ان سے دور کر لیا ہے۔ امام حسین کے لیے سب کچھ ہے، امام حسن کے لیے کوئی واعظ نہیں، کوئی تقریر نہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب سفر مہینہ آئے تو ان کے لیے کم سے کم 5 دن تو فاتحہ دلائے، ان کی تقریریں کرے، تاکہ اس بات سے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہو جائے اور لوگ یہ بھی جان لے کہ اب مسلمان جاگ چکا ہے، اب مسلمان جاگ چکا ہے، وہ امام حسن کو آگے کرتا ہے، امام حسین کو پیچھے کرتا ہے۔ اسی کوئی برابری کی بات نہیں، میں یہ اس لیے کہتا ہوں، آپ کان کھول کر سن لے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو لوگوں نے مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے وہ لوگ جان جائے کہ مسلمان جاگ چکا ہے۔ حضرات گرامی، امام حسن کی بہت بڑی شان ہے۔ شاعر کہتا ہے، آؤ چلو اس کا ذکر کرے جس نے امام حسین کو پال کر امت کے سامنے دیا، امت کو دیا۔ امام حسین کو پال کر امام حسن نے امت کو دیا۔ حضرات گرامی، آپ کی بہت بڑی شان ہے، آپ مشابہت میں سر سے لے کر ناف تک حضور کی مشابہت میں تھے، اور آپ ایک طرف سے دیکھا جائے، ایک مثال سے دیکھا جائے تو آپ حضرت اسماعیل کے مثل بھی تھے، جسم کے اعتبار سے نہیں، ایک طرح سے آپ حضرت اسماعیل کے مثل تھے۔ وہ اس طرح کے حضرت ابراہیم کے 2 مشہور بیٹے، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت اسحاق۔ اب حضرت اسماعیل کی نسل میں دیکھا جائے، اب حضرت اسحاق کی نسل کو دیکھا جائے، پڑھا جائے، حضرت اسحاق کے جو بیٹے ہیں وہ بھی نبی، ان کے بیٹے وہ بھی نبی، ان کے بیٹے وہ بھی نبی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تک حضرت اسحاق کی نسل جاری ہے، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی آتے رہے، یعنی حضرت اسحاق کی نسل میں نبی ہے۔ اور اب دوسری طرف دیکھا جائے، حضرت اسماعیل کی نسل کو پڑھا جائے، ان کی طرف نظر کری جائے، ان کی طرف دیکھا جائے، حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں نظر آ رہا، یہاں سناٹا ہے، یہاں نبیوں کی لائن ہے، یہاں کوئی نبی نہیں ہے، یہاں جتنے بھی آئے وہ سب نبی بن کر آئے۔ حضرت اسحاق سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام بنی اسرائیل سے آئے، اور یہاں دیکھا جائے حضرت اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں، لیکن جب رب نے چاہا تو حضرت اسماعیل کی نسل میں ایک ایسے کو بھیجا جو جس نے تمام کے سامنے تمام نے اپنے سروں کو جھکا دیا، وہ سید الانبیاء، وہ اور کوئی نہیں، ہمارے نبی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب رب نے چاہا تو انہیں حضرت اسماعیل کے نسل سے ایسے کو بھیجا کہ ان تمام نے، بلکہ صرف انہوں نے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب نے میرے مصطفیٰ کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، وہیں سید الانبیاء۔ اب یہاں آیا جائے، امام حسنین کریمین کی بارگاہ میں آؤ، مصطفیٰ کہتے ہیں میری بیٹی کے 2 بیٹے میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بچے میرے بچے ہیں۔ اب دیکھا جائے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت امام حسن، ایک حضرت امام حسین۔ اب
حضرت امام حسین کی تاریخ کو پڑھا جائے، ان کی بچوں کی تاریخ کو پڑھا جائے، امام حسن کے بعد امام زین العابدین جن کو غوثیت کبریٰ کا مقام ملا، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، ان کے بعد ان کے بیٹے، امام باقر، امام محمد، ان کے بعد بہت سی نسلیں ایسے چلی جنہیں غوثیت کبریٰ کا مقام ملا۔ اب اس طرف آیا جائے، دیکھا جائے، امام حسن کے بعد کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا، ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جنہیں غوثیت کبریٰ کا مقام ملا، لیکن جب رب نے چاہا تو ان کی نسل میں سے ایک ایسے کو بھیجا جس نے یہ اعلان کر دیا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، اور جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو تمام اولیاء نے بھی یہ اقرار کر لیا کہ ہاں غوث اعظم دستگیر آپ کا قدم ہماری گردن اور سر اور آنکھ پر ہے، جو یہ ہے جن کو ہم بڑے پیر سے یاد کرتے ہیں، ہم جسے غوث اعظم کے پیر نام سے یاد کرتے ہیں، اور ایک ولی واقعہ ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اور یہ ایسے ویسے ولی نہیں جو خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجلس میں بیٹھا تھا اور میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں حضور آپ کا قدم ہمارے سر، آنکھوں اور گردن پر ہے، تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ اچانک یہ الفاظ کیسے بولے؟ کسی نے کوئی جواب نہ کیا تھا، کوئی سوال نہ کیا تھا، یہ ولی کامل اچانک یہ بول چکے کہ ہاں حضور آپ کا قدم ہماری گردن، سر اور آنکھوں پر ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا جب حضور غوث اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردن، سر اور آنکھوں پر ہے، تو میں نے قبروں میں نظر دوڑائی، قبر کے تمام اولیاء کراموں نے یہ ارشاد فرما دیا ہاں حضور آپ کا قدم ہمارے سر و آنکھوں اور گردنوں پر ہے۔ جب میں نے ماؤں کے پیٹ میں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی طرف نظر دوڑائی، تمام نے یہی کہہ دیا ہاں آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے۔ جب میں نے عالم ارواح میں دیکھا، جتنے بھی اولیاء ہیں سب نے ہاں کر دی، اقرار کر لیا، تو پھر میں نے بھی کہہ دیا ہاں حضور آپ کا سر، آپ کا قدم ہماری گردن، سر اور آنکھوں پر ہے، آپ کا قدم ہمارے سر، آنکھوں اور گردنوں پر ہے۔ تو جب رب نے چاہا تو ان کی نسل میں ایک ایسے کو بھیجا کہ تمام نے ان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا لیا، اور یہاں امام حسین کی نسل میں جتنے بھی اولیاء کرام آئے، جتنے بھی آئے جن کو غوثیت کبریٰ کا مقام ملا، انہیں چند مدت کے لیے ملا، ایک محدود مدت کے لیے ملا، لیکن جو غوث پاک ہے انہیں ان کے زمانے سے لے کر حضرت آخری زمانے تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی اولیاء آئیں گے وہ اپنی گردنوں کو ان کے قدموں پر جھکائیں گے۔ اور حضرت غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں امام حسن کا بیٹا ہوں، اور جس طرح میرے نانا کو انبیاء کی سلطنت حاصل تھی، انبیاء میں جو مقبولیت حاصل تھی، اسی طرح مجھے اولیاء کرام میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اور حضرت آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی کو ظاہر کرتے ہیں، بیہودانہ الفاظ بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو لوگوں سن لو، حضرت امیر معاویہ صحابی تھے اور بے شک صحابی تھے، اور جب آپ بچپن میں تھے، امام حسن بچپن میں تھے، تو ایک مرتبہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ ممبر پر بیٹھے تھے، تو آپ نے یہ اعلان کیا ھذا ابنی وہو سید، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سید ہے۔ آج جو یہ لوگ نکل گئے ہیں جو خود کو بہت اچھی طرح سے سید کہتے ہیں، ہم سید ہیں، ہم سید ہیں، یہ ایسے سید نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ سید ہے جسے سید الانبیاء کہتے ہیں۔ ھذا ابنی وہو سید، یہ میرا بیٹا ہے اور وہ سید ہے، یعنی حضور نے خود سید کا تاج، سردار کا تاج حضرت امام حسن کو پہنایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جنگ کو دور کرے گا، مسلمانوں میں خون ریزی سے بچائے گا۔ اب وقت آ گیا جب حضرت امیر معاویہ کے دشمن بڑھنے لگے، اور جب لوگوں نے ان سے دشمنی کرنی چاہی تو اس وقت حضرت امام حسن کے ساتھ 40,000 لوگ تھے۔ امام حسن نے ارشاد فرمایا میں اور خون ریزی کرنا نہیں چاہتا، مسلمانوں کو برباد کرنا نہیں چاہتا، میں اپنا ہاتھ
حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ یہ پیر مریدی والا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ یہ اسلامی سلطنت میں ایک اصول تھا کہ جب کوئی خلیفہ بنتا، جب کوئی سلطنت کا سردار بنتا تو تمام لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ اب یہاں آؤ، حضرت حسن نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب تم کہتے ہو حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں ہے، اب کربلا میں جلو، جب اپنا بڑے بھائی یعنی امام حسن کے چھوٹے بھائی امام حسین کربلا میں ہاتھ دیتے نہیں ہے، سر جھکاتے نہیں ہے، سر کٹاتے ہیں، سر جھکاتے نہیں ہے۔ جب یہ بڑے چھوٹے بھائی ہے لیکن اپنے سر کو جھکاتے نہیں ہے تو بڑے بھائی جس کو چھوٹے بھائی پیر مانتے ہیں وہ کیسے کسی ایرے گیرے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے گا؟ جب ان کی بات آئی ہوگی، جب ان کی نظر نے کچھ ایسا دیکھا ہوگا حضرت امیر معاویہ میں، تبھی تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوگی۔ تو اگر ہم تو یہیں پر بس کر گئے کہ جب نبی کے نواسے نے اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے دیا تو سمجھ لو وہ کسی کا ایرے گیرا شخص نہیں ہوگا، وہ بلکہ مبارک شخص ہوگا، وہ مبارک ہاتھ ہوگا جس کے ہاتھ میں ہمارے نبی کے نواسے نے ہاتھ دیا ہوگا۔ ہمیں تو یہیں سے ثبوت مل گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی نہیں، صحابی ہے۔ ہمیں تو یہیں استغفر اللہ، ہمیں تو یہیں سے ثبوت مل گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہیں دو امانتیں سونپتا ہوں، ایک اہل بیت اور ایک صحابی۔ میں ایک اہل بیت اور ایک قرآن، تم ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں سنبھال کر اپنے پاس رکھنا، تم برباد نہیں ہوں گے۔ اور جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے، اور جب آپ نماز پڑھنے گئے تو ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا اور ان کے چہرے مبارک پر تھپڑے ماری، ان پر ظلم کیا۔ یہ حضرت امام حسن ہے جن کے اوپر اتنا ظلم کیا، اور آپ کی شہادت بھی بہت ایسی خطرناک ہے کہ جس کو سننے کے بعد رونا آ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں 5 مرتبہ زہر دیا گیا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ۔ لیکن جب بھی آپ کو زہر دیا جاتا، جب بھی آپ کو بیماری لائق ہوتی، آپ مصطفیٰ کے دربار میں چلے جاتے، دعائیں کرتے، اچھا ہو جاتا۔ لیکن جب 6ٹھی مرتبہ زہر دیا گیا تو وہ ایسا ویسا زہر نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے سچے موتی تھے جو اتنے کڑک تھے کہ اگر اسے کاٹنا چاہو تو کٹ سکتا ہے، توڑنا نہیں، کاٹنا چاہو تو کٹ سکتا ہے۔ اب ایسے جو ہیرے تھے اس کے کٹکے کیے اور اس میں زہر ملایا اور پھر پانی میں دینے کے بعد آپ کو دے دیا۔ جب آپ نے اسے پیا تو یہاں گلے سے لے کر چھاتی تک، سینے تک، گلے سے لے کر سینے تک چیرتا گیا اور آپ کو خون کی الٹیاں ہوئی۔ پھر آپ سمجھ گئے اور حضرت امام حسین کو بلایا اور کہا دیکھو بھائی، کیا میرا چہرہ نیلا ہو گیا ہے؟ تو امام حسین نے کہا ہاں بھائی، آپ کا چہرہ نیلا ہو گیا۔ کہا اب میرا وقت آ گیا ہے، اب میں جانا چاہوں گا، کیونکہ میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حسن کا آخری وقت آئے گا اس کا چہرہ نیلا ہو جائے گا، حسین کا وقت آخری آئے گا اس کا چہرہ لال ہو جائے گا۔ بھائی میرا آخری وقت آ چکا ہے، اور تم میری یہ وصیت سنو کہ جب میں مر جاؤں، جب میری شہادت ہو جائے تو تم مجھے نانا کے قدموں میں سلانا۔ میں نانا سے کبھی جدا نہیں ہوا ہوں، مجھے ان کے قدموں میں رکھنا، اور جب لوگ اگر نہ مانے، انہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے، اور لوگ اگر نہ مانے تو ان سے لڑائی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدہ کی قبر میں اپنے والدہ کی قبر کے پاس، ان کے قدم کے پاس مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ جب آپ کا شہادت ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، تو جب انہیں کفن پہنایا گیا، نہلایا گیا اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا، جب آپ مدینہ پہنچے تو لوگوں نے آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ امام حسن کے لاشے پر، ان کی لاش پر جو شہید ہوئے تھے ان پر اتنے تیر لگائے کہ ان کا کفن ٹوٹ گیا۔ حضرت زینب کہتی ہے، حضرت زینب کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میرے نانا کے 2 بیٹے تھے،
ایک امیر حسن اور دوسرا غریب حسین۔ لوگوں نے پوچھا آپ اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایک میرا بھائی، ایک میرے نانا کا بیٹا امیر حسن جس کو 2 کفن عنایت ہوئے، اور دوسرا امام غریب حسین جس کو ایک بھی کفن نہ ملا۔ تو لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ امام حسین کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں نے امام حسن کے اوپر 2 کفن کیسے خرچ کیے، انہوں نے فضول خرچی کیسے کی؟ تو انہوں نے حضرت زینب نے جواب دیا کہ جب پہلا کفن پہنایا گیا تو ان نالائقوں نے ہمارے نبی کے نواسے پر اتنے تیر برسائے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان تیروں کو نکالتی تھی اور ان کا کفن ٹوٹ گیا، اور پھر میرے بھائی نے اسے دوسرا کفن پہنایا، انہیں دوسرا کفن پہنایا، اس طرح پھر انہیں دفن کیا گیا۔ اور پھر جب لوگوں نے ان پر یہ ظلم کیے تو امام حسین نے اپنی تلوار نکال دی، لیکن جو بزرگ صحابی تھے انہوں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ آپ کے بھائی کی ایک دوسری وصیت بھی تھی کہ اگر یہ لوگ منع کرے تو آپ ان کے والدہ کے قدموں میں ان کے سلا دے، تو آپ اس وصیت کو پورا کر دے ورنہ مسلمانوں میں خون ریزی واپس ہو جائے گی، اس طرح آپ کی شہادت ہے۔ تو میں اپنی ان گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسن کے نقش قدم پر چلنے اور انہیں پکا یاد رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں باطل فتنوں سے بچائے۔